أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ عزیز رفقاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس موقع پر آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی محفل جمع کی ہے اور جس میں آج کی اس رات کی نسبت سے میرے نبی کا فرمان ہے اور قرآن جس کی خبر دیتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یعنی وہ جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آج کی رات اور اس رات میں، اس برکت والی رات میں، اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ جھنڈ کے جھنڈ ایسی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ویسی مبارک محفل آپ لوگوں نے یہاں سجائی ہے، بڑی قابل تعریف ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو مجھے نہیں ہے، اس وجہ سے فرشتے آپ کو مجھے نظر نہیں آتے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایسے محفلوں میں جبرائیل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور مصافحہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسی بہترین محفل آپ نے سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذریعے سے آپ کی اور میری سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس نبی کے قول کے مطابق جو میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے قیام لیل کیا قدر والی رات میں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اس وعدے کو صحیح مانے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کی اس وعدے کو صحیح مان کر ہی آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اس محفل کے ذریعے سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ایسی محفل جس میں ہم انسان نظر آ رہے ہیں لیکن فرشتے بھی بھرے ہوئے ہیں جو ہماری آنکھوں کو وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ یقین کامل آپ کو مجھے ہونی چاہیے۔ آج جو مضمون مجھے دیا گیا ہے کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، اس مناسبت سے ابھی ناظم ضلع نے بہت سے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، 7 باتیں بھی آپ نے رکھی ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ تقویٰ ہے، صبر ہے، استقامت ہے، شکر ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ میں اس موقع پر رمضان سے تو بہت سی چیزیں ہم بارہا سنتے آتے ہیں کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج میں اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ رمضان سے ہم کیا حاصل کریں اور رمضان ہمیں کیا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم ان 4 چیزوں پر اگر غور کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رمضان کامیاب رمضان بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان 4 چیزوں میں رمضان ہم سے تبدیلی چاہتا ہے، چینج چاہتا ہے۔ ابھی سابقہ تقریر میں آپ نے بات سنی ہے کہ دراصل رمضان ہم سے تبدیل چاہتا ہے۔ یہ اگر کسی کا کہیں پہ اپوائنٹمنٹ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ٹریننگ کے لیے کچھ ٹائم دیا جاتا ہے، کسی کو مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ اب جیسے حجاج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ان کے لیے 3 دن کے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں جا کر کام کرنا ہے۔ اور یہ جو ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے، وہ تربیت دراصل وہاں پہنچ کر وہ ڈیوٹی اس طریقے سے انجام دینا ہے، اس لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، 1 مہینے کا جو پروسیس ہے، یہ دراصل یہ پروسیس 1 مہینے کا ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دے رہا ہے 11 مہینے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔
دراصل یہ رمضان کا پہلا سبق ہے کہ یہ ہمارا 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہم لے رہے ہیں، جس سانچے میں ہم 1 مہینے ڈھل رہے ہیں، اگر ہم کسی چیز کا مینوفیکچر کرتے ہیں سانچے میں ڈال کر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو فریم ہم اس میں ڈالتے ہیں، جیسے کیک بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ شیپ وہی لے لیتا ہے جس سانچے میں ہم ڈالتے ہیں۔ دراصل یہ مہینہ بھی وہی ہے کہ 1 مہینے کی جو ٹریننگ آپ کو مجھے دی جا رہی ہے، وہ ٹریننگ جب ہم اس مہینے سے نکل جائیں تو ہم وہی سانچے میں ڈھلے رہیں جیسا رمضان کے مہینے میں ہمیں وہ سانچہ دیا گیا۔ وہ سانچہ ہٹا دیا گیا رمضان، لیکن ہمارا جو ماڈل بن گیا وہ رمضان کی طرح بنا ہوا ہے۔ دراصل رمضان یہ چاہتا ہے، تو ہماری سب سے پہلی یہ چیز کہتے ہیں وہ چینج چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو جائے۔ دراصل یہ رمضان چاہتا ہے، میرا جو گزرا ہوا دن ہے اور پھر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ یہ چینج آپ میں مجھے ہونی چاہیے۔ رمضان کا یہ پہلا ہمیں میسیج ہے۔ یہ چینج کیسا ہوگا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ چینج تبدیل کرنا، انسان ہر چیز کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قوموں کو تبدیل کر دیتا ہے، حکومتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ہر چیز کو تبدیل کرنے کا پہاڑوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تمام کام بڑے آسان ہیں۔ سب سے مشکل کام جو دنیا میں ہے وہ صرف اپنے آپ کو بدلنا۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بازو کے گھر میں ابو بکر عمر پیدا ہو، لیکن میں اور ابو بکر عمر بننا نہیں چاہتا۔ تو سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ دراصل رمضان وہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے رمضان آیا ہے، تاکہ 11 مہینے ہم اس بدلے ہوئے رمضان میں جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں وہ 11 مہینے بھی اسی طرح سے گزریں۔ اور یہ چینج کب آئے گا؟ چینج کسی کے بدلنے سے نہیں آتا ہے۔ آپ کے بدلنے سے میں نہیں بدلوں گا، آپ چاہنے سے میں نہیں بدلوں گا، میرے چاہنے سے آپ نہیں بدل سکتے۔ یہ خود سے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نہیں بدل سکتے۔ اور آگے بڑھ کے میں بتاؤں، اللہ بھی کسی کو نہیں بدلتا، کیونکہ اس کی سنت ہے۔ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو اپنے بدلنے کی فکر نہ ہو۔ جب تک ہمیں اپنے آپ کے بدلنے کی فکر نہ ہو، میرا رب بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم بدلیں گے، ہم فکر کریں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ جیسا پہلے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایک بالش آگے بڑھو گے اللہ کی طرف تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری طرف 2 بالش بڑھ کر آئے گا۔ تم ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھو گے تو تمہارے 10 ہاتھ وہ تمہارے طرف آگے بڑھ کر آئے گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وہ تم اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے بدلنے کی فکر ہمیں اپنے میں ہونی چاہیے۔ اگر ایسے کئی رمضان آپ کو اور مجھے مل جائیں لیکن ہماری فکر بدلنے کی نہیں ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمیں بدل نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری یہ رمضان کا جو میسیج آپ کو مجھے دیتا ہے یہ رمضان، کہ ہمیں چینج ہونا ہے، ہمیں بدلنا ہے۔ کیسے بدلنا ہے؟ مجھ میں کئی خرابیاں ہیں، اور میرے اندر جتنے خرابیاں ہیں میری بیوی بھی نہیں جانتی، میرے ماں نہیں جانتی، میرا باپ بھی نہیں جانتا ہے، صرف میں جانتا ہوں۔ ان خرابیوں میں اگر میں یہ تہیہ کر لیا کہ میرے پاس 10 ایسے خرابیاں ہیں، لیکن میں اس رمضان میں کم سے کم اگر ایک خرابی بھی اگر میں دور کر لیا اپنی زندگی کی تو سمجھیے کہ میرا رمضان کامیاب رمضان۔ اگر میں 10 برائیوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا اور اس 10 خرابیوں کے ساتھ میں رمضان سے نکل گیا تو یہ رمضان میرا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، برس رہی ہے، جیسا بارش برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، لیکن وہ کچھ سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ وہی زرخیز زمین فائدہ اٹھاتی ہے جو جتنا وسعت رکھتی ہے، جتنا گڑھا رکھتی ہے، بارش ہوتی ہے پانی کو سمو لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ میرا آپ کا رمضان کی رحمتیں اس پہاڑ کی طرح میرا دل اور دماغ ہے، اس کی رحمتیں سے کوئی فائدہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں،
تو ہماری مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ پہاڑوں کے پتھر ہیں جو رحمت سے کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلا یہ کام ہے کہ ہمیں بدلنا ہے تو خود ہم یہ ارادہ کر سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, اللہ کی مدد بھی اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم آگے بڑھیں. اگر اللہ خود سے چاہتا تو نہیں چاہتا اللہ جب تک بندہ خود سے آگے بڑھ کر بدلنے کی کوشش نہیں چاہتا, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو نہیں بدلوں گا. تو یہ بات ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ رمضان جو آیا ہے یہ ٹریننگ دے کر ہمیں بدلنے آیا ہے. تو یہ جو ٹریننگ ہم لے رہے ہیں تقوی کی, غمخواری کی, غم گساری کی, ہمدردی کی, رشتہ داریوں کی, یہ تمام چیزیں ہیں, عبادتوں کی, یہ تمام چیزیں اسی وقت ہیں جب ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ سانچہ مہینہ ختم ہوتی ہی ہم وہ اسی سانچے کے اسی فریم میں اسی میں ڈھلنا ہے, یہ ارادہ آپ کا میرا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, اور اس کے لیے ارادہ ہونا مسمم, کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. تو ہم یہ ارادہ کریں کہ میں یہ رمضان میں میرے اندر اتنی خامیاں ہیں, میں 3 خامیوں کو دور کر دوں گا, میں 2 خامیوں کو دور کر دوں گا. کم سے کم ایک خامی, ایک گناہ, ایک غلطی, ایک برائی اگر میری زندگی سے ہٹ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا رمضان کامیاب رمضان ہے. تو یہ ہمارا اس محفل میں ہم ارادہ کریں کہ ہم اس کو بدلیں گے. اور دوسری چیز اس رمضان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے وقت کی قدر. جیسا ہی رمضان ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رمضان وقت کی کتنی اہمیت اور آپ کو مجھے بتاتا ہے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ وقت کے اندر آپ کو سحر کرنا ہے. ایک وقت دے دیا گیا, اس وقت کے اندر آپ کو افطار کرنا ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں آپ کو کون سی چیز لینی ہے, کون سی چیز نہیں لینی ہے, تمام چیزیں وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. عبادتوں کا وقت بتا دیا ہے اور آپ کے روزے کا وقت بھی بتا دیا ہے. اگر میں روزہ افطار کرتے وقت میں اپنی مرضی سے آگے بڑھ جاؤں تو میرا روزہ قابل قبول نہیں ہے. سحر کرتے وقت میں آگے بڑھ جاؤں تو میرا روزہ قابل قبول نہیں ہے. افطار کرتے وقت میں پیچھے ہو جاؤں تو میرا روزہ بھی قابل قبول اللہ کے پاس نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو 1 مہینے کا آفر مجھے آپ کو دیا ہے, جس میں بہت سی چیزیں اللہ کے ربی نے بتائیں کہ ایک نفل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 کے برابر ہے, دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں, تمام چیزیں آپ مجھے معلوم ہیں. یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتائی ہیں, اگر یہ مہینہ جانے کے بعد میں شوال کے مہینے میں میں روزہ رکھوں تو بتائیے کیا یہ روزہ ہمارا رمضان کے برابر ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور سال بھر روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تو کلیئر کٹ میرے نبی کا فرمان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی جو ٹائم پیریڈ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت ہے, اس کے اندر ہمیں وہ کام کرنے ہیں. تو یہ رمضان کا دوسرا میسج یہ دے رہا ہے کہ وقت کی قدر کریں. ٹائم از منی کہا گیا. میرے اور آپ کے جیب میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ قیمتی نہیں ہے, چاہے لاکھوں پیسے کیوں نہ ہوں, لیکن جو ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دیا ہے بڑا قیمتی ہے. پیسہ واپس کمایا جا سکتا ہے لیکن وقت لوٹایا نہیں جا سکتا ہے. جو وقت نکل گیا پھر اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وقت کی قدر نہ کرنے والے وقت کی قدر نہ کریں تو یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹائم جو ہے نا, بتایا جاتا ہے کہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اگر موت جو آتی ہے, موت آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست احباب سے, اپنی مخلوق سے بچھڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر جو ٹائم کی قدر نہ کرے وہ حق سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی جو وقت کی قدر نہ کرے گا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ بھی کیا برباد ہو جائے گا, اگر وقت کو اگر صحیح جگہ پہ استعمال نہ کرو. چاہے وہ وقت آپ دنیا کے لیے استعمال کریں یا چاہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں. دنیا میں بھی اگر کوئی وقت کی قدر نہ کرے گا تو وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کریں
تو نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے اور نہ آخرت. اور اگر دنیا بن بھی جائے لیکن آخرت ہماری نہیں بن سکتی ہے اگر ہم وقت کی قدر نہ کریں. کسی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ مجھے پیدا کرنا اور جوان ہو جانا، تعلیم کو حاصل کرنا، شادی بیاہ کرنا، بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا، اے مولا یہی زندگی کا مقصد ہے، اے مالک میرا یہ زندگی واپس لے لے، مجھے با مقصد زندگی دے. یہ مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو مجھے وقت دے کر یہاں بھیجا ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہاں پر زندگی یوں ہی گزار دیں، کمائی کریں، بنگلے بنے، تمام چیزیں بنے، شادی کریں، بچے تمام ہونے کے بعد یہاں سے گزر جائے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ با مقصد تمہیں پیدا کیا گیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم با مقصد زندگی کریں. انسانوں میں اور دوسری مخلوق میں دونوں میں فرق یہی ہے، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق یہی ہے کہ دونوں کا فرق با مقصد. ہمارا با مقصد زندگی ہے، ان کی بے مقصد زندگی ہے جانوروں کی. تو یہ فرق ہمیں محسوس ہونا چاہیے. رمضان کا دوسرا اہم یہ میسج آپ کو اور میرے لیے یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں. اگر وقت نکل گیا، یہ آفر سے ہم باہر ہو گئے تو پھر وقت کو لوٹایا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہوئی. اور رمضان کا تیسرا میسج یہ ہے کہ ہم جیسا رمضان یہاں پہ شروع کرتے ہیں، جیسے چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد میں ساری دنیا، آپ صرف یہیں پر نہیں، ساری دنیا میں ایک ساتھ روزہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ساتھ سحر شروع ہوتے ہیں، ایک ساتھ افطار ہوتے ہیں، ایک ساتھ عبادتیں ہوتی ہیں. تو اس سے ہمارے کو آپ کو یہ میسیج ملتا ہے کہ دراصل یہ رمضان اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، انفرادی زندگی گزارنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس امت کو اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنے کی دعوت یہ رمضان آپ کو مجھے دیتا ہے. اور اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں، میں آرڈر دیتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں 5 چیزوں کا. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جماعت کا، دوسرا آپ نے فرمایا اطاعت کا، اور تیسرا آپ نے فرمایا سما کا، اور چوتھا جہاد، اور پھر ہجرت. یہ 5 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جو جماعتی زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنے گلے کا پھندا، گلے کا پیاج جو ہے وہ نکال کے اسلام کا نکال کر پھینک دیا. اور ایک مثال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعتی زندگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسا کوئی بھیڑ بکری ہے جو چر رہی ہے، بھیڑ اگر ایک جماعت سے الگ ہو جائے تو فوری اس کا جو چرانے والا ہوتا ہے اس کو کھینچ کر قریب لا لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اکیلا ہو جائے تو اس پر بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے. جماعت کی مثال اللہ کے نبی نے یہ دی کہ جماعت کے ساتھ تم جڑ کر رہو گے تو تمہارے الگ رہنے سے تم پر وہ بھیڑیا شیطان ایسا حملہ کرتا ہے جیسے وہ بھیڑیا پر، وہ بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے. اگر ہم جماعتی زندگی میں رہیں تو ہم اگر کوئی برا کام کرنے جائیں، برا کام ہم سے ہو جائے تو فوری اس میں سے کوئی ایک شخص مجھے روکتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو جماعتی زندگی کا فائدہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے. اور میرے نبی کا حکم ہے کہ تم جماعتی زندگی سے ایک بالش بھی اگر تم دور رہے تو وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے یعنی اللہ کے فرمان کے بالکل خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے. تو ہمارا یہ میسج رمضان میں یہ ہے کہ ہم اجتماعیت کی طرف آئیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ میرا نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری عبادتیں، میں کوئی جماعت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی مرضی سے ہمیں چلنا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں جماعتی زندگی گزارنی چاہیے. نماز کا تمہیں حکم بھی جماعت کے ساتھ ہے، روزوں کا حکم بھی جماعت کے ساتھ ہے، حج کا حکم بھی اجتماعیت کے ساتھ ہے. انفرادی زندگی آپ نے گزارنا دراصل میرے نبی کے فرمان کے خلاف جانا ہے. اور یہ چیز اجتماعی زندگی آپ اور ہم اس رمضان سے لینا ہے کہ 11 مہینے ہماری اجتماعیت کے ساتھ گزرے گی. اجتماعیت کیا ہے؟ یعنی کسی جماعت سے جڑنا.
کون سی جماعت سے جڑنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ جماعت اسلامی سے آئیے, لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ جماعت سے جڑے. اگر اتنے جماعتیں آپ کے میرے پاس کریم نگر میں ہیں اور اس پر آپ مطمئن ہیں کسی ایک جماعت سے, تو آپ اس جماعت سے جڑے. اگر اس جماعتوں سے مطمئن نہیں ہیں تو ایک اور جماعت ہمیں بنانا چاہیے جس سے آپ مطمئن ہوں. لیکن انفرادی زندگی گزارنا یہ دراصل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ میسیج رمضان آپ کو مجھے دیتا ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. یہ تیسرا میسیج رمضان کا. اور چوتھی طرف, اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری وہ ہے, ایک تو میں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلی چیز کہ اجتماعیت کے ساتھ ایک ہے, دوسرا وقت کی قدر کرنا ہے, اور پہلی چیز میں بھول رہا ہوں جو آپ کے سامنے رکھا, تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا. اب چوتھی آخری چیز یہ ہے, وہ ہے یعنی رمضان سے جو آتا ہے وہ کنیکشن ہے, تعلق. اب دیکھیے تعلق جو ہے نا, اب جیسے رمضان میں جیسا تعلق ہمارے اللہ سے ہوتا ہے, عبادتوں سے ہوتا ہے, یہ تعلق اور مہینوں میں بھی ایسے ہی ہو. اور یہ جو رمضان کا تعلق ہے وہ کس چیز سے ہے, یہ راز آپ کو مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. یہ رمضان میں میرے رب نے نفل کو فرض اور فرض کو 70 کے برابر کر دیا ہے, اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں, اور شیطان کو جکڑ دیا ہے. اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں دی ہے, اس کا راز آپ کو مجھے معلوم ہونا چاہیے. وہ راز دراصل یہ رمضان سے کنیکشن. وہ راز کیا ہے؟ جیسے ہی ہمیں رمضان کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات گھومتی ہے کہ رمضان آتے 30 روزے ہیں, سحری ہے, افطار ہے, تراویح ہے, عبادتیں ہیں. یہ ہمارے مائنڈ میں فوری آ جاتا ہے. کیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنا شفیق, اتنا رحمان, اتنا رحیم, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں بھی ہمارے لیے, مغفرت, بخشش کا وعدے کر دیا؟ صرف ایک رات میں کھڑے تو پچھلے گناہ پورا معاف کرنے کا وعدہ کر دیا. قدر والی رات میں اگر کھڑے ہو جائے تو, اور روزانہ کی روز کی راتوں میں تراویح کی نمازوں میں قیام کر لیں تو اللہ بولتا ہے پیچھے کے گناہوں کو تم کو معاف کر دیتا ہوں. جس نے ایک مہینے کے ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھ لیے, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. کیا وجہ ہے کہ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے؟ دراصل اس کا جو کنیکشن ہے وہ خدا خود کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دراصل یہ راز ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. یہ وہ نعمت ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دی ہیں, بنگلے دیے ہیں, عمارتیں دی ہیں, جائیدادیں دی ہیں, اولادیں دی ہیں, مال دیا ہے, تمام چیزیں جتنے آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مجھے دی ہے, ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ ہے قرآن مجید. یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا میں دے رکھی ہے, یہ کب تک ہے؟ یہ اسی وقت تک ہے جب تک میری سانس چلتی رہے گی. جیسے ہی میری آپ کی سانس ٹوٹے گی یہ تمام نعمتیں ہم سے آپ سے جدا ہو جائیں گی. لیکن یہ دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دی ہیں, اس کو اگر قائم رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس میں بڑھاوا کرنا ہے, بڑھوتری کرنا ہے ہمیشہ کے لیے, وہ چیز کون کر سکتا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید. دراصل یہ راز ہے قرآن مجید کا. تو رمضان کا جو اصل جو میسیج ہے وہ ہے ہمارا جو کنیکشن جو قرآن سے ہونا ہے, وہ ہمارا 11 مہینے اس رمضان کے بعد بھی اس سے ہونا چاہیے. اور یہ کنیکشن کیسا ہو؟ اب جیسے ہمارے پاس خاص طور پہ ایشیا, مطلب ہمارے ہندوستان ہے, پاکستان ہے, سری لنکا وغیرہ میں ہے, ہمارا جو کنیکشن ہے آپ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم 3 دن میں بھی قرآن پوری ختم کر کے تراویح میں آ رہے ہیں. اور حیدرآباد میں اب ایک شبینہ 1 دن کا بھی شروع ہو گیا. یہی کنیکشن آپ کا میرا ہے. ہم 50 سال سے تراویح پیچھے امام کے پڑھ رہے ہیں.
دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کر ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں، خدا کی قسم جو ایک تراویح ہم پوری قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی آیت ہم کو سمجھ میں آئی جس میں ہم اپنی اس آیت کے مد نظر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ کم سے کم اس آیت کو سن کر میرے روم پہ کھڑے ہوئے، کبھی ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی ہے اور ہم اجمی ہیں، ہماری زبان الگ ہے، قرآن کی زبان الگ ہے۔ ہم اس قرآن پاک کو، اللہ کی دی ہوئی اس کتاب کو ہم ثواب کی کتاب بنا کر رکھے ہیں، لیکن اللہ اس کتاب کو کس لیے بھیجا ہے؟ ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اس کتاب کو ہدایت کے بجائے ثواب کی نیت سے سن رہے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو دراصل یہ جو کنیکشن ہمارا آپ اور میرے رمضان میں ہونا چاہیے وہ قرآن سے تعلق ہونا ہے۔ قرآن سے تعلق یعنی اللہ سے تعلق، قرآن سے کلام یعنی اللہ سے کلام۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، وہ آپ میں کر رہے ہیں۔ ہاں آپ میں کر رہے ہیں، یعنی اللہ، قرآن کا پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے۔ لیکن یہ آپ کو اور مجھے جب کب سمجھ میں آئے گی؟ یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کو سمجھیں، جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھنے کی کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی بابرکت والی کتاب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ، کیونکہ اس کا ریزن بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ، تاکہ لیدبروا، اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت ہے اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کے ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ کانوں کے ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو سورہ فصلت کی 44ویں آیت میں لگا۔ آج جو ہم تراویح امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ جو آیت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہ پورا آپ پہ مجھ پہ سیٹ ہوتی ہے۔ وہ جو پڑھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں بس، لیکن ہمارے کانوں کو ڈاٹ پڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کو پٹی لگی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام، جو چیزیں بتاتا ہے وہ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ یہاں پہ قرآن کا ہدایت ہم نے ہدایت کے لیے دی ہے، ہدی للناس، انسانوں کے لیے۔ ہماری عمر 50 60 سال نکل گئی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو اٹھا کر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دراصل یہ قرآن آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ثواب کی کتاب کے لیے نہیں آیا ہے۔ پڑھیں گے ثواب ملیں گا لیکن ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو رمضان کا میسیج آپ کو مجھے جو سب سے اہم میسیج ہے وہ ہے اس قرآن کو عام کرنا، اس قرآن کو ہم پڑھنا، سمجھنا، ہماری اولاد کو پڑھانا۔ ہماری اولاد کو ہماری فکر ہے کہ بچے جیسے ہی کون سے بھی کانوینٹ میں پڑھ رہے، لیکن اتنی فکر تو ہمارے پاس ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو اسکول میں صباحی مدارس میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ عربی سیکھے۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر لی۔ جو پڑھانے والا، پڑھنے والا، دونوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ پڑھا رہا کیا ہے اور پڑھ رہا کیا ہے۔ دنیا کی اب سب سے بڑا المیہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ہے سچی بات یہ بھی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اور تو یہ جو میسیج آپ کو اور مجھے رمضان میں ملتا ہے، جو کنیکشن جو قرآن کا ہے رمضان نے دیا ہے، اس سے اگر میں آپ اس کنیکشن سے مضبوط تعلق کو جوڑ لیں تو یہ جو تعلق قرآن سے ہوگا تو اللہ سے ہوگا، اللہ سے ہوگا تو اس کی قدر بھی ہوگی،
اور پھر اجتماعیت کیا ہے, اور پھر یہ جو تمام احکام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ امپلیمنٹ کیسا کرنا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے اور میرے سامنے آئیں گی اسی وقت جبکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. ہم ایسے ہی اگر اپنی زندگی کو گزار لیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگ چلے جائیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر پوچھ لے, بندے تجھے ہمیں 60 سال دیا, 70 سال دیا, بتا میرا میسج کیا تھا, آج تو اس پہ عمل کرا نہ کرا, کوئی بات نہیں, میں تجھے معاف کرتا ہوں, تجھے بخشتا ہوں, جنت میں ڈال دیتا ہوں, بس اتنا بتا دے کہ میں جو میسج بھیجا میسج کیا تھا بتا دے. خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم ہماری اولاد خدا کے سامنے جواب دینے کے تیار ہے, قرآن کا میسج تو یہ تھا مولا, عمل نہیں کرا مجھے معاف کر, لیکن میسج تو یہ تھا. میسج دینے کی بھی ہماری اولاد, ہماری امت, ہماری قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن کیا میسج دیتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اور اس کی یہی بات جس کی وجہ سے یہ قوم پستی سے پستی میں گرتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو قرآن کو پڑھنے سے روکتے بھی ہیں. آپ کو مجھے معلوم ہے دنیا میں سب سے برا کام جو آج چل رہا ہے کون سا ہے بتائیے آپ, یہ ہے جس سے ہماری نوجوان قوم برباد ہوتی جا رہی ہے. اس سے روکنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے روکنے والے نظر آئیں گے آپ کو. یہ المیہ ہے ہماری امت کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھو گے تو تم سمجھ کر پڑھو گے تو بہک جاؤ گے, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ہدایت دیتا ہوں, اور اللہ صاف فرماتا ہے کہ ان آیتوں سے جس کو چاہے میں ہدایت دوں اور جسے چاہے بھٹکا دوں. پڑھیں گے تو بھٹیں گا, پڑھیں گا تو کیا سمجھیں گا. اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اگر یہاں پر لوگ روکتے ہیں کہ قرآن تم سمجھ کر نہ پڑھیں, آپ اپنے دل پر یقین رکھ کے دیکھیں, اگر یہاں پر قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں, اپنی زبان میں نہ پڑھیں, نہ دیکھیں, ثواب کے خاطر آپ بنا سمجھے پڑھتے جائیں, دور پہ دور کرتے جائیں, تو پھر گلف کنٹری میں یہ پابندی ہو جانا چاہیے کہ کوئی بچہ, کوئی نوجوان قرآن کو کھولے بھی نہیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ ان کی اپنی زبان ہے, امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا ابھی تب اس کو قرآن سمجھ میں آئے گی, اللہ کے احکام سمجھ میں آئیں گے. انہیں روکنے والا نہیں, اور ہمیں یہاں روکا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھے گے تو بہک جاؤ گے. یہ ہمارے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. یہ میسج رمضان کا ہے کہ قرآن کو تعلق کو مضبوط بنانا ہے, اپنے سے بھی, اپنی اولاد سے. الحمدللہ جماعت اسلامی مساجد میں 7 اور 8 سال سے 4 رکعت کے بعد میں ترجمہ پیش کر رہی ہے. ہر 4 رکعت کے بعد میں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے, اور لوگوں کے سامنے جو قرآن کا پیام ہے وہ لوگوں کے سامنے دے دیا جاتا ہے کہ تم اس احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں. لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے. ارقم مسجد میں تقریباً 7 اور 8 سال سے میں وہاں پر خدمت انجام دیتا ہوں. چھوٹے بچے بتا رہا ہوں, چھوٹے بچے, ایسی عمر کے بچے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ کیونکہ وہ مہیلا گایاں کاٹنے کا ہے, انہیں جو بچہ بتا رہا ہے وہاں پہ کہ جو جانور جو ٹکر کھا کے مر گئے تو اس کو نہیں کھانا کہتے, کاٹ کے کھانا کہتے. تو بول رہا کوسا جانور تو بیل. اتنا بھی بچوں کو سمجھ میں آ گیا قرآن, تو اس سے زیادہ کیا اور بات ہے. آج ایک نوجوان ہمارا اپنے کل کی بات بتا رہا ہوں, یہ بات ڈسکس کر رہا ہے کہ کھانا دعوت کی, کوئی دعوت کا بات نکلے تو دعوت کا بات بتا رہا ہے بچہ کہ دعوت میں جب جائے تو دعوت کھا کے فوری وہاں سے نکل جانا چاہیے. کہتے دعوت کھا کے لوگوں کو ستانے کے لیے مہمان بن کے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. کہتے یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں کہ تم جب دعوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے کھانے پہ تو حاضر ہو جاؤ, اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہو, کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے نہیں بتاتا, شرم کی وجہ سے نہیں بتا, اللہ نہیں شرماتا. وہ بات بچے کو سمجھ میں آ گئی کہ کھانا کھانے بعد لوگوں کو ستانے کو بیٹھنا چاہیے. اس سے زیادہ قرآن عام کرنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہکے گا لوگ. تو یہ آپ کا میرا کام ہے کہ قرآن کو عام کریں. ہم جتنے پریشانیاں ہمارے ہیں اس قرآن کو ہم روکے رکھنے سے ہے. اگر قرآن کو عام کریں, نوجوانوں میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں, بچوں میں, عورتوں میں, خدا کی قسم انقلاب برپا ہو جیسا پہلے سے ہوتا آیا ہے. تو یہ رمضان کا ایک بہت اہم پیام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں
ہم اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں اور وقت کی قدر کریں، اجتماعیت کے ساتھ جڑے اور قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ دراصل یہ آج کے اس مبارک محفل میں یہ 4 میسیج آپ کو دیتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعاگاہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور اس محفل کو جس نے سجایا ہے، جس نے بنایا ہے اور جو شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کے اس کے ذریعے سے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور قدر والی رات ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے مالک، ہم کو قرآن سے جو تعلق تو نے ہمیں دیا ہے اس تعلق کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تیری آیتیں پڑھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے کلام کو پڑھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔